السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے ممبر چینل میں آپ سب دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک صحابی کا، نام تھا اس کا ابو بہجت ثقفی رضی اللہ عنہ، اور یہ طائف کا ایک قبیلہ تھا، ثقیف ان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ تاریخ اسلام کے انتہائی دلچسپ، بہادر اور منفرد کردار تھا۔ اپنی شجاعت اور دلیری، بہادری اور شاعری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کی زندگی کا جو سب سے یادگار اور ایمان افروز واقعہ ہے وہ جڑا ہوئے جنگ قادسیہ سے، جو ایرانیوں کے ساتھ ان کے خلاف معرکہ ہوا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بہجت نے جیسے اسلام قبول کر دیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں ایک عادت رہ گئی تھی، جو شراب نوشی، جو پرانی عادت تھی اس میں باقی تھی، تو جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کئی بار حد بھی لگائی، سزا بھی دلائی، اور اس کو بالآخر قید کر کے سزا کے طور پر ایک جزیرے کی طرف جلاوطن بھی کر دیا۔ تو جب لشکر جا رہا تھا تو اسی لشکر کے ساتھ قادسیہ بھیجا گیا، اور امیر لشکر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی کوٹھی میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے قید تھے۔ تو یہاں پر کیوں کہتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں پھر شراب پی، دوبارہ اس پر حد جاری ہوئی۔ تو جب قادسیہ کی جنگ شروع ہو گئی اور سخت مقابلہ ہوا مسلمانوں کا ایرانیوں کے ساتھ، تب ابو بہجت رضی اللہ عنہ قید خانے کی کڑکی سے مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو صحابی رسول سچے تھے، مسلمان تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، تو میدان جنگ سے دور رہنے پر وہ تڑپ اٹھے کہ وہاں پر تو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اور میں یہاں تنہائی میں زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اور چند اشعار کہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی بڑی ملامت کی بات ہے کہ گھوڑے نیزوں کے ساتھ میدان میں دوڑ رہے ہیں، اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا اکیلا چھوڑ دیا جاؤں۔ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا اکیلا چھوڑ دیا جاؤں۔ بڑی بڑی عمل کی بات ہے۔ تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سلمہ بنت حفصہ سے منت کی اور اللہ کا واسطہ دے کر کہ مجھے آزاد کر دو، اور سعد کا جو گھوڑا بقا ہے مجھے دے دو، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں اگر میں زندہ بچ گیا تو واپس آ کر خود اپنی زنجیریں پہن لوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو تم آزاد ہو۔ بڑے عجیب انداز سے یہ بات کہی۔ تو سلمہ ان کی تڑپ دیکھ کر پگھل گئی، اور انہوں نے ابو بہجت کو آزاد کر دیا، اور ساتھ میں گھوڑا بھی دے دیا۔ تو میدان جنگ کی طرف جب جا رہے تھے تو اترنے کا انداز کیسا تھا، آپ نے نقاب پہن لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا کہ کوئی پہچان نہ لے۔ تو نقاب پہن کر میدان جنگ میں اترے کون؟ ابو بہجت ثقفی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس بہادری اور مہارت سے تلوار چلائی کہ لوگ دنگ رہ گئے، اور صفوں کو توڑتے گئے، جو ایرانی جو کہ سفید میں ان کو توڑتے گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو بیماری کی وجہ سے قلت سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، نے دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، حملہ اور اچھل کود تو بلغاہ جیسی ہے، اور تلوار چلانے کا جو انداز ہے، تلوار جو چلانے کا انداز ہے وہ ابو بہجت جیسا ہے، لیکن ابو بہجت تو قید خانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے،
اب یہاں سے ان کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے ختم ہو گئی۔ تو ابو محجن رضی اللہ عنہ خاموشی سے واپس خانے آئے اور اپنی زنجیریں دوبارہ پہن لی۔ یہ صحابہ جو تھے قول اور فعل کے سچے، قول اور فعل کے سچے پاک باز تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور اللہ فرماتے وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ، میری یہ رضا کا جو معاملہ ہے نا، جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو میرے خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، اپنے اللہ سے رکھتا ہے، تو اس سے بھی میں راضی ہو جاؤں گا۔ جب سلمہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ سنایا تو سعد نے فوراً ابو محجن کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر شرارت کی وجہ سے کبھی حد نہیں لگاؤں گا۔ کبھی حد نہیں۔ اب یہاں پر ابو محجن ثقفی کی بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ تب ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم میں پہلے اس امید پر بھی لیتا تھا کہ آپ حد لگا کر مجھے پکار کرتے ہیں، لیکن جب کہ آپ نے مجھ پر حد نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو میں اللہ کی قسم کا کہا کہ اب زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد اس شراب سے سچی توبہ کر۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی جو زندگی تھی وہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزاری اور آذربائیجان وغیرہ کے معرکوں میں ان کی پھر وفات آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بڑے منفرد کردار کے مالک تھے، شجاعت کی، بہادری تھی، اور جب گناہ کرتے تھے تو ان پر حد بھی جاری ہوتا تھا۔ تو اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو اور خیر اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کریم تمام دنیا کے جتنے انسان ہیں اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔